جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، آپ پر ہمارا سلام، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، کہ مولا امیر المومنین کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام، اے بیوی سیدہ کے مددگاروں، اے مولا حسن کے ناصروں، اے مولا حسین کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام۔ یہ فقرے امام حسین کے اصحاب کی زیارت کے فقرے ہیں، لیکن عزیزوں اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جن کو اس زیارت کے ذریعے سلام کرتے ہیں ان کو اصحاب امام کہتے ہیں، امام حسین کے اصحاب کہتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ اصحاب و انصار کا فرق کیا ہے؟ تو عزیزوں اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، متوجہ ہو جائیں آپ کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو صلوات پڑھے تو دوسروں کو ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ اب یہ زیارتیں ہماری آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ معصوموں کی سکھائی ہوئی ہیں۔
یہ خود معصومین نے تعلیم کی ہے کہ کس امام کے روضے پر جانا تو کیا کہہ کے زیارت پڑھنا، اصحاب امام کو سلام کرنا تو کیا کہہ کے سلام کرنا. تو یہ زیارت اصحاب امام حسین کی جو زیارت ہے یہ بھی معصوم کی سکھائی ہوئی ہے. اب معصوم کی تعلیم کردہ زیارت میں اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نظروں میں جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا ہے. جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. میری طرف متوجہ رہیے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا میں کہا جیسے مجھے ملے اور آپ کی میرے نانا کو بھی نہیں ملے. فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے. صلوات بھیجے محمد کس سے بابا نے بلند صلوات فرمائیے گا ذات گرامی. نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. عزیزوں اصحاب میں اور انصار میں، صحابی میں اور ناصر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صحابی ہونے سے، بہت توجہ سنیے گا، صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے. جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے. توجہ سنیے گا. صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کو فائدہ ملتا ہے، جس کا صحابی ہو اس کو فائدہ نہیں ملتا. یقین نہ ہے تو دیکھیے نبی نے اعلان اسلام کیا تو تعداد اصحاب بھی بڑھی، نبیوں کے صحابی بھی بڑھے. 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 1000 ہوئے. غدیر آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے. اب جو جو نبی کا صحابی بنتا گیا اسے فائدہ ملتا گیا. جو جو دامن صحبت میں آتا گیا فائدہ اٹھاتا گیا. جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں دوا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بے اسلام تھے انہیں اسلام مل گیا، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا. مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ ارے جب 2 تھے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 100 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 1000 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ عجیب دولت تو دولت ہے، ایک کاغذ و قلم مانگا وہ بھی نہ ملا. صلوات پڑھے محمد. اذان گرامی صحابی اور ناصر بہت بہت سنیے گا، بہت اہم گفتگو ہے. اصحاب و انصار یعنی صحابی اور ناصر، ساتھ رہنے والا ساتھ دینے والا. دیکھیں صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور جو فائدہ پہنچائے ہمارے یہاں وہ ناصر کہلاتا ہے. جو دین سے فائدہ اٹھائے وہ صحابی کہا جائے گا، جو دین کو فائدہ پہنچائے وہ ناصر کہا جائے گا. شاید اسی لیے کتاب کسی کی ہو، قلم کسی کا ہو، تحریر کسی کی ہو، تاریخ میں 2 نام مسلسل آئے، ایک ابو سفیان کا نام، ایک جناب ابو طالب کا نام. اور بتائیے گا ایک ابو سفیان کا نام، ایک جناب ابو طالب کا نام. جب بھی یہ دونوں نام آئے تو ابو سفیان کو صحابی رسول لکھا گیا، ابو طالب کو ناصر رسول لکھا گیا. ابو سفیان کو صحابی رسول لکھا گیا، جناب ابو طالب کو ناصر رسول لکھا گیا. وجہ وہی ہے بھائی، ابو سفیان نے فائدہ اٹھایا تو صحابی کہا گیا، ابو طالب نے فائدہ پہنچایا. صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی. جو مرتبہ معصوم کی نگاہوں میں ناصروں کا ہوتا ہے، نصرت کرنے والوں کا ہوتا ہے، وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. قرآن میں دلیل موجود ہے، ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیت نیسا.
آیت میثاق کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے 1,23,999 نبیوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ وعدہ کرو کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی فرمانا۔ نبیوں سے بھی وعدہ لیا گیا کہ ایمان بھی لانا، بھائی ذرا سا میرے ساتھ ہو جائے، اور نصرت بھی فرمانا۔ لیجئے نبیوں سے بھی صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا گیا، ان سے بھی ناصر بننے کا وعدہ لیا گیا، مگر شرط کیا ہے کہ پہلے ایمان لانا۔ اب آخری آپ کی توجہ، پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا۔ اس کا مطلب نبی کی نصرت کنڈیشنل ہے، نبی کی نصرت مشروط ہے کہ پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا، پہلے کلمہ پڑھنا پھر نبی کی مدد کرنا۔ بھائی جیسے غیر مسلم کو عبادت کی اجازت نہیں، ویسے ہی غیر مومن کو نبی کی نصرت کی اجازت نہیں۔ صلوات بھرے محمد وآلہ محمد۔ بھائی مومن کو آخر تک بیٹھے نا تو صلوات کا حکم تو سارے مومنوں کو ہے۔ پوری توجہ سنیے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، بھائی جیسے عبادت کے لیے اسلام کی شرط ہے، ویسے ہی نبی کی نصرت کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم نماز پڑھنا چاہے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، غیر مسلم روزہ رکھنا چاہے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ارے خانہ کعبہ میں تو سورہ برات کی آیتیں لگی ہیں کہ کوئی کافر کوئی مشرک زمین کعبہ پر قدم رکھنے نہ پائے۔ بھائی پہلے مشرک بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، مگر سورہ برات نے اعلان کیا کہ اب کوئی مشرک زمین حرم پر قدم نہ رکھے۔ میں کہوں گا پالنے والے آنے دیتا، شاید آتے آتے سدھر جاتے۔ یہ جملہ آپ کی باتوں کے حوالے کرو، شاید آتے آتے سدھر جاتے۔ آواز آئے گی ہم مقدس مقامات کا قانون بتا رہے ہیں، یہاں آتے آتے نہ سدھرنا، سدھر کے آنا۔ جیسے غیر مسلم کو عبادت کی اجازت نہیں، ویسے ہی غیر مومن کو پوری توجہ ہے آپ کی نصرت کی اجازت نہیں۔ نبی کی مدد کرنے کے لیے مدد کرنے والے کا مومن ہونا ضروری ہے۔ پوری توجہ، غیر مومن نبی کی مدد نہیں کر سکتا اور نبی مدد لے بھی نہیں سکتے۔ کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ نبی کے چچا جناب حمزہ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تاریخ کے مطابق ایک دن انہوں نے سنا کہ ابو جہل نے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو جناب حمزہ نے تلوار کی نیام جو لکڑی کی بنی تھی وہ نکالی اور نکال کے ابو جہل کے سر پہ ماری اور نبی کے پاس آئے۔ نبی مسکرائے، فرمایا چچا ابھی میں راضی نہیں ہوا، پہلے ایمان لائیے نیا پھر میری مدد کیجیے گا۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جناب حمزہ سے کہا پہلے ایمان لائیے پھر کلمہ پڑھیے گا۔ اب تاریخ کا آئینہ ہے ایک اور نبی کے چچا ہیں دو۔ پوری بات آئیے گا، ایک کا نام ہے جناب حمزہ، ایک کا نام ہے جناب ابو طالب۔ بھائی حمزہ نے ایک بار مدد کی، ابو طالب نے بار بار مدد کی۔ توجہ ہے آپ کی، حمزہ نے ایک بار مدد کی، ابو طالب نے بار بار مدد کی۔ تو کیا ابو طالب کو غیر مومن کہنے والے یہ بتانے کی زحمت کریں گے کہ جس چچا نے کلمہ پڑھے بغیر ایک بار مدد کی اسے تو نبی نے روک دیا، ابو طالب کو کیوں نہ روکا؟ ابو طالب کو کیوں نہ ٹوکا کہ پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری کفالت کیجیے گا، پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری حفاظت کیجیے گا؟ ابو طالب کو کیوں نہ روکا، کیوں نہ ٹوکا؟ یہ جملہ آپ کے حوالے۔ تو یا تو ابو طالب کو صاحب ایمان مانو یا نبی
हज़रात गिरामी, नुसरत, नुसरत का मतलब है मदद। मासूम की बारगाह जब सुनिएगा गुफ्तगू का आगाज़ होने वाला, नुसरत मदद हमसे आपसे जो करबला से डिमांड की गई है, जो करबला से हमसे आपसे मांग की गई है, तो हमसे आपसे मौला हुसैन ने अभी मसाइल नहीं है, दौलत नहीं मांगी है, हुकूमत नहीं मांगी है, हमसे भी मांग हुई है हर मिन नासिरिन यंसुरना, हमसे दौलत नहीं मांगी गई है, हमसे भी नुसरत मांगी गई है। और जो है आपकी कि कोई है जो नुसरत करे, हम पर इमाम की नुसरत लाजिम है। हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं, आवाज आएगी इबादत करके दिखाओ। हमने कहा नबी को चाहते हैं, आवाज आएगी इबादत करके दिखाओ। हमने कहा कुरान को चाहते हैं, आवाज आएगी तिलावत करके दिखाओ। हमने कहा मौला हुसैन को चाहते हैं, आवाज आएगी नुसरत करके दिखाओ। सलावत भेजे मोहम्मद सलावत भी पढ़ते मोहम्मद। सुनिएगा अल्लाह ने गिरामी, अल्लाह की मोहब्बत की दलील इबादत, नबी की मोहब्बत की दलील इताअत, कुरान की मोहब्बत की दलील तिलावत, मौला हुसैन की मोहब्बत की दलील नुसरत। अब हम कैसे नुसरत करेंगे? भाई पढ़े लिखे लोग बैठे, हम कैसे नुसरत करें? तो वो नुसरत जो करबला वालों ने की, आखिरी आगे का तवज्जो चाहता हूँ, वो नुसरत जो करबला वालों ने की, वो न करबला से पहले हुई है। थोड़ा बेदार होकर सुने, वो नुसरत जो करबला वालों से पहले, जो करबला वालों ने की है, न करबला से पहले हुई है और ना, मैं भी यही कहता था कि और ना होगी, लेकिन मैं जुमला बदलता हूँ, नहीं वो नुसरत फिर होगी और करबला वाले ही करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा जाके सुनेंगे आप, करबला वाले ही करेंगे, नासिर भी वही होंगे और नुसरत भी वही। फिर से करबला वाले आएंगे, जब इमाम आएंगे, आखिरी इमाम जब ज़ुहूर होगा तो फिर से रजअत होगी। देखिए रजअत, सुनिएगा, ये बहुत अहम अकीदा शियत है। जैसे अल्लाह एक, ये कह जाता है अकीदा वहदत, नबी को मानने को अकीदा नबूवत, मौला अली अल्लाह के वली, ये अकीदा विलायत, अहले बैत रोज़े महशर बख्शिश करवाएंगे, ये अकीदा शफाअत। वैसे ही जब इमाम आएंगे तो रजत होगी। रजत का मतलब जो दुनिया से चले गए हैं उनको भी पलटाया जाएगा, और रजत का मतलब होता है पलटना। भाई हमारे आपके मौला ने मगरिब से सूरज पलटाया, इसको कहते हैं रजतुल शम्स। रहिएगा, इसे कहते हैं सूरज को पलटाना, तो रजत होगी। रजत का मतलब खाली बारहवें नहीं आएंगे, सारे इमाम आएंगे, मासूमीन आएंगे, मौला हुसैन आएंगे, और मासूमीन के साथ वो मोमिनीन भी आएंगे जो इमाम का इंतजार करते करते मर गए। उन्हें कब्रों से निकाला जाएगा कि आओ निकलो, तुम तड़प रहे थे, बदला लेना है, तो आओ बदला लेने का मौका आ गया। तो वो लोग जो इंतकाम खून हुसैन की तमन्ना करते हैं उनको भी जिंदा किया जाएगा, पलटाया जाएगा। बदला लेने वाले भी निकाले जाएंगे, और जिनसे बदला लेना है, अरे क्या बोल रहे हैं आप? मेरा काम है, वो भी बुलाए जाएंगे। और फर्क ये होगा कि मोमिनीन कब्रों से निकाले जाएंगे, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। तो बड़े मामले में
رجب کا مطلب پلٹایا جائے گا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں لکھا ہے جب امام آئیں گے تو خانہ کعبہ میں ظہور ہوگا. بھئی اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے نا. پہلا بھی کعبے میں ظاہر ہوا تھا, آخری بھی کعبے میں ظاہر ہوگا. اور امام سنگ اسود پر اپنا ہاتھ ٹکائے تکیہ لگائے ہوئے سنگ اسود کے پاس کھڑے ہوں گے کہ سب سے پہلے جبریل آئیں گے اور امام کے ہاتھ اب آخری ہاتھ بھی توجہ, امام کے ہاتھ اب بیعت کریں گے. اس کے بعد رجب شروع ہوگی, امام آئیں گے, آواز آئے گی اصحاب کہف آ رہے ہیں, وہ سلمان آ رہے ہیں, وہ ابو ذر آ رہے ہیں, وہ مقداد آ رہے ہیں, وہ شہنشاہ کربلا آ رہے ہیں, وہ اصحاب حسین آ رہے ہیں, وہ حبیب آ رہے ہیں, وہ سعید آ رہے ہیں, وہ زہیر آ رہے ہیں, وہ بریر آ رہے ہیں, وہ عابس آ رہے ہیں, وہ شعبہ آ رہے ہیں. ارے کیا سنایا, ارے اکبر کی شکل میں پیغمبر آ رہے ہیں, اکبر کی شکل میں پیغمبر آ رہے ہیں, قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں. ارے کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا ہوشیار عباس دلا ہوگا. تو وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی وہ کربلا والے ہی کریں گے. ہمارے آپ کے بس میں, ہمارے آپ کے مقدر میں وہ نصرت کرنا کہاں, لیکن نصرت تو ہم پر آپ پر بھی لازم ہے. ہم کیسے نصرت کریں, ہم کیسے نصرت کریں؟ تو ہمیں طریقہ نصرت سکھایا آٹھویں امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. سنیے گا, ہمیں طریقہ نصرت آٹھویں امام نے سکھایا. اور علی کہتا ہے میں آٹھویں امام کیا گیا, میں نے دیکھا امام بہترین کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں جلوہ افروز تھے. آٹھویں امام بہت شاندار کپڑے پہنتے تھے. چھٹے امام کے لیے بھی ملتا ہے, پانچویں امام کے لیے بھی ملتا ہے. حالانکہ امام کو لباس سے زینت نہیں ہے, لباس کو امام سے زینت ہے. ارے امام تو کعبہ ہے, جو بھی لباس آئے گا وہ خلاف کعبہ بن جائے گا. ہمارے یہاں بہترین لباس پہنتے تھے. وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ صاحب آپ کے نانا رسول خدا اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے, آپ کے دادا مولا علی ایسے کپڑے نہیں پہنتے تھے, آپ اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے. پوری توجہ سنیے گا. تو امام جواب دیتے تھے کہ سنو, ہمارے نانا اور ہمارے دادا کا زمانہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا, یہ شان و شوکت کا زمانہ ہے. بتائیے گا, وہ تھا غربت کا دور, یہ ہے شان و شوکت کا دور. اگر ہمارے نانا اور دادا ایسے کپڑے پہنتے تو غریبوں کی دل آزاری کا سبب بنتا. جو ہے اگر ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی توہین کا سبب بنے گا. بھائی متوجہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا لباس بھی زمانے کے حساب سے بدلا. جب غربت کا دور تھا لباس امام, اور جب شان و شوکت کا دور آیا, جب میرے ذہنوں کے قریب آئیے گا, تو لباس اور بھائی غریبی کے دور میں لباس معصوم, اور شان و شوکت کے دور میں لباس معصوم. اور اب بہت سے لوگ ہم سے کہتے صاحب آزاداری ویسے کیجئے جیسے اماموں کے زمانے میں ہوئی, ویسے ماتم کیجئے جیسے چوتھے امام نے کیا, ویسے آزاداری کیجئے جیسے معصوموں نے کی. تو بھیا جیسے لباس زمانے کے حساب سے بدلا, ارے کیا سنایا, ویسا طریقہ ادا بھی زمانے کے حساب سے بدلے گا. بنی
امیہ کے زمانے کی عزاداری اور ہے، آزاد بھارت کی ہے۔ سلام بھیجے محمد اور کیا ویسے عزاداری کیجئے جیسے چوتھے امام نے کی، ویسے ماتم کیجئے جیسے چوتھے امام نے کیا۔ تو بھیا بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے کی عزاداری اور ہوگی، چاون پور کی عزاداری رانی پور کی بنارس کی اور ہوگی۔ کہ آپ ایسے ہی عزاداری کیجئے تو آپ کو ایک بنی امیہ کا پکڑ کے بٹھا دیجئے، کیا کرنا ہے آپ صلوات بھیجے محمد وہ جو ہمارے یہاں کہ آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں، آپ کے دل میں امام حسین کی محبت چوتھے امام سے زیادہ ہے۔ جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی آپ تو زنجیر لگا رہے ہیں، جب انہوں نے قمع نہیں لگائی تو آپ کیوں قمع لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں پوری توجہ ہے چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کی محبت ہے؟ جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب انہوں نے جلوس نہیں نکالے تو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ تو ہمت ہو تو روز محشر جناب مختار سے پوچھئے گا، ارے کہاں ہے ہمت ہو تو جناب مختار سے پوچھئے گا کہ کیا آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے امام حسین کا بدلہ نہ لیا کیا بنایا تو آپ بدلہ کیوں لے رہے ہیں؟ جب انہوں نے انتقام نہ لیا تو آپ نے انتقام کیوں لیا؟ جب انہوں نے حرملہ پر تلوار نہ اٹھائی تو آپ تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جب انہوں نے ابن زیاد کو نہ مارا تو آپ کیوں مار رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ چوتھے امام ہیں وارث حسین، مختار ہے عاشق حسین۔ چوتھے امام ہے وارث حسین، مختار ہے عاشق حسین۔ ارے وارث کا کام اور ہے، عاشق کا کام صلوات اور پڑھتے رہوں۔ بھئی اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، عقل کا استعمال کرنا چاہیے نا۔ اسلام پاگلوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، دیوانوں خط الحواسوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، صاحبان عقل کے لیے آئے۔ تو بہرحال راوی کہتا میں نے دیکھا 8ویں امام بہت شاندار لباس پہنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے لیے نصرت کیا ہے وہ عرض کرنا ہے اور گفتگو کو تمام کر لینا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا بڑے سے بڑا رئیس آئے، صاحب دولت آئے، امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، وہ کسی کے استقبال کے لیے اٹھنے نہیں تھے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، کسی کے ویلکم کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ آتے تھے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، امام بیٹھے رہتے تھے، کسی کی طرف بڑھتے نہیں تھے۔ میں کہوں گا بھائی پڑھے نہیں کیوں؟ اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا بتا رہے نا، تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتے، امام بیٹھے رہتے تھے۔ کہا مگر ایک دن ایک صاحب امام کے دربار میں آئے، پرانے سے کپڑے، سیاہ سا رنگ، نہیں سا بدن، اور دروازے پر کھڑے ہو کے انہوں نے امام کو سلام دیا۔ کہ یہ پہلا شخص تھا جسے دیکھ کے کعبہ ہدایت پڑھا۔ صلوات و پڑھتے محمد سنیے گا علی بھائی بیٹھے ہمارے، یہ پہلا شخص تھا۔ شعراء کرام بیٹھے ہوئے یہاں دوبل حافظ صاحب، ہمارے سکندر صاحب ابھی شعراء پڑھ چکے، یہ پہلا شخص تھا جسے دیکھ کے امام بڑھے اور پھر اس شخص کے قریب گئے اور کرائی پہ ہاتھ رکھا اور کہا مرحبا یا دیبل انتا ناصرنا۔ ارے ذرا جا کے سنیں کیا کہنا ہے دیبل، تم ہمارے ناصر ہو،
ناصر کا ہے، انتا ناصرنا، تم ہماری نصرت کرنے والے ہو۔ تو تمام ہو رہی گفتگو کیا کرتے تھے جناب دیوبند؟ دیوبند امام حسین کے غم میں مرثیے کہتے تھے، نوحے کہتے تھے، عزاداری کرتے تھے، غم حسین میں روتے بھی تھے، غم حسین میں رلاتے بھی تھے۔ اور آخری آخری میں توجہ، امام کے غم کی تبلیغ و ترویج کرتے تھے۔ لیجئے دیوبند نے مرثیے کہے، امام نے ناصر کہا، دیوبند نے نوحے کہے، امام نے ناصر کہا، دیوبند نے فجیعہ بچھایا، امام نے ناصر کہا، دیوبند نے مجلس برپا کی، امام نے ناصر کہا، دیوبند نے غم حسین کی ترویج کی، امام نے ناصر کہا۔ اور ناصر کہہ کے بتایا کہ مجلس، یہ ماتم، یہ مرثیے، یہ نوحے، یہ عزاداری، یہ کالے کپڑے، یہ آنسو، یہ نوحے، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ناشق ہونے کا اعلان نہیں ہے، ناصر ہونے کا۔ یہ عاشق ہونے کا اعلان نہیں ہے، یہ ناصر ہونے کا اعلان ہے۔ یہ ہے نصرت امام۔ ہم کیسے نصرت کریں؟ یہ عزائے حسین، یہ مجلسیں، یہ شعراء، یہ انجمنیں، یہ عزادار، یہ رونے والے، یہ ہے لبیک یا حسین، یہ ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کا عملی جواب یہ ہے۔ اور عزیزو یہ کیوں ہے؟ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، یہ جو عزاداری کے مختلف طریقے ہیں، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہنے ہیں، کسی نے علم سجایا، کسی نے تعزیہ اٹھایا، کوئی گریبان چاک کیے ہوئے ہے، کوئی خون بہا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ سنیے گا یہ کیوں ہے؟ تو دیکھیے، ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا قہقہے لگا رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ ہنس کیوں رہو۔ ایک آدمی چیخے مار کے رو رہا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ ہر آدمی پوچھے گا کیوں رو رہے ہو؟ 5000 کے ووڈ لینڈ کے جوتے پہن کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھے گا یہ جوتے کیوں پہنے ہو۔ 10 محرم کو ننگے پیر نکلیے، پوری توجہ ہے آپ کی، ہر آدمی پوچھے گا کیوں؟ بہترین ہیئر اسٹائل بنا کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں۔ عاشور کے دن اجڑے بال لے کے نکلے، پوچھے کیوں۔ 5000 کا پرفیوم چھڑک کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھتا ہے خوشبو کیوں لگائیے۔ مولا حسین کے نام پر زنجیر لگا کے نکلیے، لوگ پوچھتے ہیں خون کیوں بہایا ہے؟ بھائی یہ کوسچن مارک کیوں؟ یہ کالے کپڑے کیوں؟ یہ ننگے پیر کیوں؟ یہ رونا کیوں؟ یہ گریہ کیوں؟ یہ عزاداری کیوں؟ یہ اجڑے ہوئے بال کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ لوگ پوچھے کیوں تو ہم بتائیں کربلا۔ یہ اس لیے ہے کہ جن کو واقع کربلا نہیں معلوم، ان کے ذہنوں میں کوسچن مارک آئے کہ کیوں یہ آدمی پورے سال بہترین کپڑے اور بہترین جوتے پہن کے نکلتا ہے، آج کیوں یہ ننگے پیر ہے؟ آج کیوں یہ بغیر شیو کیے ہوئے گھر سے نکلا؟ آج کیوں اجڑے بال لے کے نکلا؟ یہ اس لیے کہ ذہنوں میں کوسچن مارک آئے کہ کیوں؟ بھائی عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم گمراہوں کو کربلا تک پہنچا دیں۔ بھائی یہ جملہ ہمارا آپ کے حوالے، بھائی اگر ایک مریض ملے، کوئی بیمار ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا علاج کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے مریض کو ڈاکٹر تک پہنچانا، ڈاکٹر کا کام ہے صحت مند بنانا، مریض کو اسپتال پہنچانا ہمارا کام ہے، صحت دینا ڈاکٹر کا کام ہے،
تو لوگوں کو کربلا تک پہنچانا ہمارا کام ہے، خون بنانا حسین کا کام۔ یہ ہے مقصد ہے۔ کیا کہنے وقت کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا چلا، کوئی ایسا بھی انسانیت پر جان دینے والا گزرا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم ہوا، کوئی ایسا بھی انسانیت کا تحفظ کرنے والا گزرا ہے۔ یہ عزاداری اسی لیے ہے کہ پوری دنیا کو واقعہ کربلا سے واقف کرایا جائے، پوری دنیا کے انسانوں کو انسانیت یاد دلائی جائے، تو کسی مذہب کے ہوں، وہ کسی دھرم کے ہوں، واقعہ کربلا سے ان کو واقفیت ہو جائے، پیمان حسین تک پہنچ جائے۔ یہ عزاداری عزیزوں، یہ شیعت نہیں ہے، یہ ہماری سخاوت ہے۔ ہم تنہا جنت نہیں جانا چاہتے، ہم سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب کسی کے ماتھے پر شمر چپک جائے تو ہم کیا کریں؟ بس یہ نصرت ہے، نصرت کہ لوگ واقعہ کربلا بھولنے نہ پائیں، لوگ کربلا کے اس واقعے کو، یہ نصرت ہے۔ تو یہ میری خطابت نہیں ہے، امام کی حدیث ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا جو ہمارے جد مظلوم حسین کے غم میں روتا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ کی مدد کرتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ صبح سے لے کے اس وقت تک مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، شعراء کو سن رہے ہیں، ابھی بہترین اور لاجواب اور مدلل اور بے مثال تقریر برادر حجت الاسلام علی جناب مولانا افسر حسین صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے، ان کا بیان آپ سن چکے ہیں، وہ بیان ہی کافی ہے، مدلل اور مرکوز دلیل قضائے سرکار سید الشہداء پر ولایت جناب امیر المومنین تو سن چکے، لیکن پھر آپ رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا۔ فضائل میں تو لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، کسی کو پیاس لگی چلا گیا، کسی کے پیروں میں درد ہے اٹھ کے چلا گیا، کسی کو گرمی لگ رہی ہے وہ چلا گیا، کسی کوئی حاجت ہوئی وہ چلا گیا۔ لیکن جب کربلا کی مصیبتوں کا ذکر ہوتا تو جانے والے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا، اتنا روتے ہیں۔ آج سفر کی 5 تاریخ ہے، 40 دن ہو گئے ہیں آپ کو روتے ہیں، چاند رات سے آ گئے، یوں بھی روتے ہیں۔ ایام عزا نہ بھی ہوں، تصور لکھنوی صاحب نے فرمایا رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ کوئی بھی زمانہ آئے آپ لوگ مجھے سچ بتائیے، آپ جن مصیبتوں پر روتے ہیں کیا ایک مصیبت کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جناب سیدہ پر جلتا دروازہ گرایا گیا، سنا ہے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جناب سیدہ کا بیٹا مار ڈالا گیا، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے جلتا دروازہ گرایا گیا، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے مولا علی کے سر پر ضربت پڑی، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 28 رجب کو ایک مسافر نکلا، اپنے نانا کی قبر پر آیا، رخسارے کو رکھ کے رویا، پھر اماں کی قبر پر پہنچا، وہ کہا اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر حسن دیکھنے چلو۔ آپ نے سنا ہے کہ امام حسین چلے تھے کہ بیمار بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری نہ بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری نہ بٹھا دو۔ آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 4 کو خیمے ہر گئے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 7 سے الاتش کی صدائیں بلند ہو گئیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ صبح سے مولا حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، آپ نے سنا ہے کہ 18 برس کے سینے سے نیزہ نکال لیا،
آپ نے سنا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، آپ نے سنا ہے کہ علی افضل کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، آپ نے سنا ہے کہ مولا حسین کے گلے پر خنجر چلا۔ عزیزوں ایک سوال پوچھنا ہے مجھے، جب سن کے آپ 1400 برس بعد اتنا روتے ہیں تو ذرا کوئی بہن سے پوچھے جس نے میرے خیمہ میں دیکھا کہ بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، ارے میرے ساتھ، ارے میرا ماجا یاد دلا دیا جا رہا ہے۔ اللہ مرحوم علی عباس صاحب کے درجات بلند کرے، ان کے والد ان کے بھائیوں کو توفیق نیک عطا فرمائے، ہمارے محمد عباس بھائی کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو۔ بڑا اہتمام کیا ہے عزاداروں کے لیے رونے، لیکن جب ہم اس پہ نہیں روتے کہ کیا کیا گیا، ہم اس پر روتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب اس پہ نہیں روتے کہ کیا کیا گیا، کس کے ساتھ کیا کیا۔ ایک شخص چوتھے امام حسین کے فرزند کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میں ماہر ہوں زخموں کو پہچاننے کا، کہ میں زخم دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ زخم تلوار کا ہے یا تیر کا ہے یا نیزے کا ہے۔ امام نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا میں بھی تھا اور میں نے آپ کے بابا کے زخموں کو گنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کتنے زخم تلوار کے ہیں، کتنے تیر مارے گئے، کتنے نیزے مارے گئے، کتنی لاٹھیاں ماری گئی، کتنے پتھر مارے گئے، مگر ایک زخم ایسا ہے جو میں پہچان نہیں پایا، وہ کاہے کا زخم ہے؟ اللہ اکبر، برداشت کریں گے؟ امام نے کہا وہ کون سا زخم؟ کہ آپ کے باپ کی لاش پر کندھے پر ایک نیلے رنگ کا نشان تھا، میں نہیں پہچان پایا کہ کس اسلحے کا زخم ہے۔ امام نے فرمایا بھائی وہ کسی اسلحے کا نشان نہیں تھا، میرا باپ اپنے باپ کی طرح راتوں میں کاندھے کے اوپر روٹیوں کے بولے رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا، یتیموں کو کھانے کھلایا کرتا تھا۔ عزاداروں کس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ارے جو سب کے یتیموں کا اتنا خیال رکھے، جو بھوکوں پیاسوں کا اتنا خیال رکھے، اسے کربلا میں بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ دنیا انشاءاللہ روتے روتے مدینہ تھا، مدینہ، اور مدینے میں جناب سکینہ جب 2 سال کی تھی، کربلا میں 4 برس کی ہوئی، امام حسین کی بیٹی سکینہ 2 سال کی، امام حسین بیٹی کو گود میں لے کے محلے میں نکلے، تو جیسے پہلے ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ گلی محلوں میں کان چھیدنے والے اور بندے بالیاں بیچنے والے آتے ہیں۔ امام حسین بیٹی کو لے کے محلے میں نکلے تو دیکھا ایک کان چھیدنے والا ایک بالیاں بیچنے والا آیا، امام نے اشارہ کیا، وہ قریب آیا، اس سے 2 بندے خریدے اور اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے کانوں میں پہنا دیے۔ یہ مدینہ ہے، مدینے کی بات سنا رہا ہوں، جہاں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے کانوں میں 2 بندے پہنا دیے، پیسے دیے، وہ بندے بالی بیچنے والا کان چھیدنے والا جانے لگا۔ امام نے کہا رکو، تمہارے پاس 2 بالیاں اور ہیں؟ اس نے کہا ہاں آقا 2 بالیاں میرے پاس اور ہیں، کہ وہ بھی میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا لے لیں حضرت۔ امام نے 2 بالیاں 2 بندے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی 2 سال کی بیٹی کے کانوں میں پہنائے تھے، اب یہ 2 بندے اور خریدے، 2 بالیاں اور خریدی، وہ بالیاں بیچنے والا جانے لگا۔ امام نے کہا ابھی جانا نہیں، رک جاؤ۔ اس کے بعد یہ جو 2 بالیاں لی تھی یہ اپنی بیٹی کے چہرے کا صدقہ اتارا، اس بالی والے کو وہ بالیاں واپس کی، کیسے اپنے پاس رکھ لے، کہ آقا یہ لے کے واپس کیوں کر دی؟ کہ یہ اس لیے واپس کر دی کہ یہ بالیاں کبھی بیچنا نہیں، یہ اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، ہاں اب اگر کہیں کوئی ایسی بچی نظر آ جائے جس کا باپ مر گیا ہو تو یتیم ہو تو میری سکینہ کی طرف سے یہ بالیاں اس کے کانوں میں پہنا دینا۔ ارے عزیزوں کس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جو سب کی یتیموں کا اتنا خیال رکھے، ہائے کربلا، اس کے کان
گئی، اس کی بیٹی کے تماچے مارے گئے۔ بی بی سکینہ کا ذکر آ گیا، جناب عباس کا ذکر بھی کر دوں، مجلس تمام ہو جائے۔ وہی شاہ غریبہ کہ جب بالیاں چھینی جا رہی تھی، جب خیمے جلائے جا رہے تھے، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ نکلا اور اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ میں نے بچے سے کہا کہاں جاؤ گے؟ بچے نے کہا نجف کا راستہ بتا دوں۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا اپنے دادا سے فریاد کروں گا۔ کہا اتنے میں ایک بچہ اور نکلا، وہ کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بچے نے رو کے کہا عباس کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں، سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں، عباس دلاور کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا کہ سکینہ کے چچا عباس کا لاشا وہ دریا کے کنارے وہ مجلس تمام ہے۔ کا بچہ دوڑتا ہوا پہنچا اور جناب عباس کے لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہنے لگا۔ کہ میں قریب کیا کہ شاید پانی مانگ رہا ہوگا، کہ مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ بچہ عباس کے لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو، سکینہ کی بالیاں چھل رہی ہے، عباس زینب کی چادر چھل رہی ہے، عباس فاطمہ کی بیٹیاں پہنا بناؤ چادر۔ سید نور الحسن صاحب کے روح کو اجازت اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ